بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہزاروں اسرائیلی سائٹ سائبر حملوں سے تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا: امریکہ کو شدید مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کا ڈالر کی طاقت میں کمی کا اعتراف۔ باجوہ نے ہی امریکہ اور سعودیہ سے تعلقات خراب کروائے: عمران خان۔ مسجد حرم میں 10 لاکھ زائرین آمد کا نیا ریکارڈ۔ قومی انتخابات پر بات کریں، صوبائی الیکشن تو ہو کر رہیں گے: پی ٹی آئی۔ فلسطین آزاد ہو کر رہے گا، برطانیہ میں شاندار ریلیاں۔ شہری نے لوگوں کی مدد کے لیے $2 لاکھ سڑک پر پھینک دیے۔ دنیا میں مصنوعی نمک کا سب سے اونچا پہاڑ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ حالیہ دنوں میں سائبر حملے کے ذریعے 60 صہیونی ویب سائٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ دنوں سائبر حملوں کے بعد متعدد مشہور صہیونی ویب سائٹس کو ڈاؤن کر دیا گیا۔ حملہ کرنے والوں نے 2 چھوٹی کمپنیوں کے سرورز اور مقبوضہ فلسطین میں زرعی اراضی کی آبپاشی کی نگرانی کے نظام پر کنٹرول کر لیا اور اس کا فوجی نقشہ بھی حاصل کر لیا۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران صہیونی حکومت کی تنظیموں پر تقریباً 60 سائبر حملے ہوئے ہیں، جن میں متعدد ویب سائٹس کو غیر فعال کرنا، CCTV کیمروں اور آبپاشی کی نگرانی کے نظام میں در اندازی کرنا اور بعض چھوٹی ویب سائٹس کے ڈیٹا بیس کو حاصل کرنا شامل ہے۔ اسرائیلی چیک پوائنٹ ویب سائٹ، جو سائبر حملوں کی تحقیقات میں مہارت رکھتی ہے، اس نے بتایا ہے کہ حملوں کا حجم اور ان کے خطرے میں پچھلے برسوں کے حملے کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے، اور بعض صورتوں میں اس سے کہیں زیادہ طاقتور آلات استعمال کیے گئے ہیں۔ میڈیا نے خبر دی ہے کہ اس حکومت کے متعدد بینکوں کی ویب سائٹس اور پوسٹ آفس کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ آف لائن بھی ہو چکی ہیں۔ امریکہ یوکرین کو مزید $5 ارب فراہم کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ورلڈ بینک کے ذریعے یوکرین کی حکومت کو $18 ارب فراہم کرنے کے علاوہ ستمبر کے مہینے میں مزید $5 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ یوکرین کی جانب سے تعمیر نو کا 10 سالہ پلان پیش کیا گیا ہے، جس کی مالیت $750 ارب ہے، جبکہ ورلڈ بینک کے اعلان کے مطابق یوکرین کی تعمیر نو کے لیے $411 ارب کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک دوستو ایسی حالت ہے کہ امریکہ کو شدید مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور امریکہ کی بنیادی تنصیبات، شاہراہوں، ایئرپورٹ اور ریلوے کی تعمیر نو کے منصوبے بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ ڈالر پر مبنی پابندیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر امریکی کرنسی کی بالادستی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جب سے امریکہ نے ڈالر پر مبنی پابندیوں کا استعمال شروع کیا ہے، اس وقت سے یہ خطرہ موجود ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر امریکی کرنسی کا تسلط کمزور ہو رہا ہے۔ امریکی پابندیوں نے چائنا، روس اور ایران جیسے ملکوں کو ڈالر کا متبادل تلاش کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ حال ہی میں ایک جرمن میگزین نے مضمون شائع کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دنیا میں ڈالر کی طاقت کم ہو رہی ہے اور مختلف ممالک میں متبادل کرنسیوں کے استعمال کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کافی عرصے سے عالمی تجارت میں ڈالر سے جان چھڑانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے ریزرو بینک نے ملکی سطح پر نیا نظام متعارف کروایا ہے، جس کے تحت مقامی بینکوں کو عالمی تجارت میں روپے کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب ہندوستان کے بینک دنیا کے 18 ملکوں کے ساتھ لین دین روپے میں بھی کر سکیں گے، اور صرف ڈالر میں ادائیگی اور وصول کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ہندوستان نے یہ قدم طویل المدتی پالیسی کے تحت اٹھایا ہے، جس کا مقصد اپنی کرنسی کو بین الاقوامی بنانا اور علاقائی تجارت میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ عالمی تجارتی لین کا نیا نظام پابندیوں کے شکار ایران اور روس جیسے ملکوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ ایران سن 2011 سے ہندوستان کے ساتھ
تجارت میں روپے کا استعمال کر رہا تھا، لیکن سن 2019 میں پابندیوں کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ باجوہ نے میری حکومت کے امریکہ اور سعودیہ سے تعلقات خراب ہونے کی مہم چلائی، جس کا مقصد ایکسٹینشن حاصل کرنا تھا۔ یہ چور الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ مجھے صرف جیل نہیں ڈالنا چاہ رہے بلکہ یہ مجھے ختم ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ آئین کے مطابق مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ 90 دن سے باہر الیکشن نہیں ہو سکتے، اس کے باہر آئین ختم ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 90 دن کے بعد نگراں حکومت کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہے گی۔ 90 دنوں کے بعد جو کچھ کریں گے وہ غیر آئینی ہوگا۔ یہ نگراں حکومت کسی اور ایجنڈے پر آئی ہوئی ہے۔ نگراں حکومت سب کچھ کر رہی ہے ماسوائے الیکشن کروانے کے۔ یہ نگراں حکومت وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے جو کبھی منتخب حکومتوں نے بھی نہیں کی۔ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، جہاں نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے اور نواز شریف کے کیسز ختم کرنے کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب تھے؟ یہ جنرل باجوہ نے ہمارے خلاف کمپین چلائی کیونکہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ 3 ماہ میں OIC کی 2 میٹنگ پاکستان میں ہوئی، یہ کبھی پاکستان میں ہوا پہلے؟ چائنا، سعودیہ، ترکی اور ٹرمپ سمیت بورس جانسن کے ساتھ ہمارے خوشگوار تعلقات تھے۔ ان چوروں کو کون پوچھتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو تعلقات ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے کہنے پر رقم نہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئین ختم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرم میں آخری عشرے کے دوران اب تک 10 لاکھ سے زیادہ زائرین کی آمد کا منفرد ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ ہفتے کی رات رمضان المبارک کی 25ویں شب مسجد حرم میں 1.2 ملین نمازی اور زائرین آئے۔ اس طرح اس رمضان المبارک میں مسجد حرم میں لوگوں کی غیر معمولی تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسجد حرم میں لوگ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے تھے۔ 2019 میں کرونا کی وبا کے باعث لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، تاہم اب اس سال لوگوں کی حاضری ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے 20 روز 21 ملین افراد کی آمد نوٹ کی گئی۔ آخری 10 روز کے دوران سب سے زیادہ 1 ملین افراد نے مسجد حرم میں حاضری دی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ وبائی امراض کے خلاف احتیاطی تدابیر۔ کورونا وبا کا خطرہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ گزشتہ روز کورونا کے 129 کیسز سامنے آئے تھے۔ بیماریوں اور وبائی امراض کے احتیاطی منصوبوں کے تحت مسجد حرم کو جراثیم سے پاک کرنے کے آپریشن مکمل کیے گئے۔ 11 روبوٹس مسجد حرم کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ مسجد کی مختلف سطحوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے 600 سے زیادہ سینسر کی خصوصیت والے الیکٹرانک اور مینول پمپ دستیاب کیے گئے ہیں۔ PTI نے کہا ہے کہ نیشنل الیکشن پر بات کرنی ہے تو کریں، لیکن صوبائی الیکشن تو ہو کر رہیں گے۔ اب شہباز شریف کو عقل کرنی چاہیے۔ اب شہباز شریف کی قربانی ہونے جا رہی ہے۔ اب نہیں بنتا کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایسی حرکتیں کی جائیں۔ انہیں اب کسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ انہیں ہر صورت الیکشن کروانے ہوں گے۔ اگر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان کی قوم کو اسلام آباد آنا ہوگا۔ نیشنل الیکشن پر بات کرنی ہے تو کریں، لیکن صوبائی الیکشن تو ہو کر رہیں گے۔ 22 کروڑ کی آبادی کا انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ترین ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ اس لیے پاکستان کی بقا کے لیے سب کا مل کر بیٹھنا ضروری ہے، لیکن آئین کے خلاف ایک میز پر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ یہ چور تو توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی غائب کر چکے۔ ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ لمبی لمبی تاریخیں نہ دیں بلکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ طلب کروائیں۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں فلسطینی عوام کی حمایت میں شاندار ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ ریلیوں کا انعقاد اتحاد سلوگن کے تحت ہوا، جہاں برطانوی شہریوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیوں میں شرکت کی اور فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے بھی لگائے۔ برطانوی شہری فلسطینی سرزمینوں پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے فوری خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس وقت اسرائیل میں اقتدار ایک انتہا پسند حکومت کے ہاتھوں میں ہے۔
جو صرف فلسطینیوں کو ختم کرنے کا سوچ رہی ہے۔ لندن سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں میں ہونے والی ریلیوں میں شامل عوام کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور دیگر مغربی حکومتوں نے اسرائیلی بربریت پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جو کہ ان کے اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ برطانیہ کے علاوہ یورپ اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بروز اتوار فلسطین کی حمایت میں شاندار ریلیاں نکالی گئیں۔ امریکہ میں ایک شخص نے لوگوں کی مدد اور خوشنودی کے لیے تیز رفتار شاہراہوں پر $2 لاکھ بکھیر دیے، تاہم پولیس نے اس عمل کو خطرناک قرار دے دیا۔ اس واقعے کے بعد مصروف ترین شاہراہ پر گاڑیوں کی قطار لگی اور لوگ سڑک پر بکھرے ہوئے ڈالر جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی لگ گئیں۔ اوریگن اسٹیٹ پولیس کے مطابق کولن ڈیوس نے انٹر اسٹیٹ 5 پر یوجین کے علاقے کے پاس یہ رقم گاڑی کی کھڑکی سے باہر اڑائی تھی۔ اگرچہ یہ ایک خطرناک عمل تھا، لیکن کولن پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ پولیس کے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہ خطیر رقم اس کے اپنے اکاؤنٹ کی ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ پولیس نے کولن کو سمجھایا کہ اس طرح تیز رفتار شاہراہ پر رقم پھینکنے سے جان لیوا حادثات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مزید رقم نہ اڑانے کا ارادہ کیا۔ دوسری جانب پولیس نے عوام سے کہا کہ وہ ہائی وے پر رقم نہ تلاش کریں کیونکہ یہ ایک خطرناک عمل ہے۔ تاہم پولیس نے بھی رقم تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں $1 بھی نہ مل سکا۔ جرمنی میں ہیرنجن نامی شہر کے ایک گھر سے ایک سفید پہاڑی دکھائی دیتی ہے جس کا نام موٹ کیلی ہے، اور حقیقت میں یہ دنیا میں نمک کا سب سے بڑا مصنوعی پہاڑ بھی ہے۔ یعنی قدرتی ذرائع کے برخلاف یہ انسانی کاوش سے بنی ہے۔ یہ پہاڑ 1979 سے منظر عام پر آیا تھا جب اطراف کی کانوں سے پوٹاش نمک نکالنے کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ اس وقت پوٹاش صابن اور گلاس بنانے میں استعمال ہوتا تھا، لیکن آج اسی پوٹاش نمک سے مصنوعی کھاد، مصنوعی ربڑ اور دیگر ادویات وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ پوٹاش کی بڑی مقدار نکالنے کے عمل میں ساتھ ہی یہاں پوٹاشیم کلورائڈ یعنی نمک بھی برآمد ہوتا ہے۔ اس نمک کو کچھ میل دور جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اب یہ ایک بلند و بالا پہاڑ بن چکا ہے۔ 2017 سے یہ 530 میٹر بلند ہو چکا ہے۔ یہ پہاڑ شہر کے ہر علاقے سے نظر آتا ہے، یہاں تک کہ شاہراہوں سے بھی دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ سیاحوں کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ کچھ رقم کے بدلے لوگ یہاں 15 منٹ گزار سکتے ہیں اور نمکین پہاڑی کے اوپر سے شہر اور وادی کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس میں 23 کروڑ 60 لاکھ ٹن نمک موجود ہے۔ روزانہ فی گھنٹہ یہاں 1000 ٹن نمک ڈالا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اونچا اور وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھاری ماحولیاتی نقصان بھی ہوا ہے۔ نمک اڑ کر اطراف تک جا رہا ہے اور زمین میں بھی جذب ہو رہا ہے۔ نمکین پہاڑ پھیلتے پھیلتے ایک قدرتی جنگل تک پہنچ رہا ہے اور وہاں موجود جانوروں کی تعداد محدود ہو چکی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وینس سیارے میں کچھ ایسے آثار دریافت ہوئے ہیں جو زندگی کا اشارہ دیتے ہیں۔ زمین کے پڑوسی یا جڑواں سیارے وینس کے ماحول میں کچھ ایسی زہریلی گیس دریافت ہوئی ہے جو زندگی کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ وینس سیارے کے حوالے سے یہ بات ماہرین نے ٹیلی اسکوپ سے کیے جانے والے مشاہدے کے بعد کی۔ اگر یہاں زندگی کے آثار دریافت ہوئے تو مستقبل میں وینس سیارے پر سائنسی ماہرین کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وینس سیارہ چونکہ سورج کے بہت ہی پاس ہے تو یہاں کا درجہ حرارت دیگر سیاروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر زہریلے اثرات یعنی گیسز کا اخراج ہو رہا ہے۔ دوستو ماہرین نے وینس سیارے پر زندگی کی تلاش کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے، بس ٹیلی اسکوپ سے معائنہ کیا اور پھر جمع ہونے والے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ مرتب کی۔ وینس سیارے پر فوسفوفین کیمیکل پایا گیا ہے جو کہ کسی ماحول کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کی جانب اشارہ بھی ہے کہ وہاں پر کوئی مخلوق آباد ہے یا پھر انسان زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ فوسفوفین نامی یہ کیمیکل زمین پر صنعتی استعمال کے لیے تیار کیا جاتا ہے یا پھر آکسیجن فری ماحول میں نشو و نما پاتا ہے۔
دوستو، گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ روز بھارت میں چور گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے مالک کی اہلیہ یعنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست پنجاب کے شہر ڈیرہ بسی میں پیش آیا، جہاں راجیو چند اپنی اہلیہ ریتو کے ہمراہ بچے کی اسکول فیس ادا کرنے کے لیے گیا۔ اس نے بیوی کو گاڑی میں انتظار کرنے کو کہا اور گاڑی کی چابیاں بھی اندر ہی چھوڑ گیا۔ جب راجیو اسکول کے اندر چلا گیا تو دو ملزمان آ گئے۔ ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرے نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ریتو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے، اور دونوں گاڑی بھگا لے گئے۔ 5 کلومیٹر دور لے جا کر انہوں نے ریتو کو سڑک پر ہی اتار دیا اور گاڑی لے کر چلتے بنے۔ وہاں سے ریتو نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں پر پتہ نہیں کہاں ہوں۔ پولیس لوکیشن کے ذریعے بیوی تک پہنچی اور ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔